اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورہ ابراہیم کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جو آیتیں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق عالم آخرت سے ہے، قیامت سے ہے، جس کا اشارہ پچھلے اتوار کو آپ کی خدمت میں کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی بغاوت، رسولوں کی مخالفت پر جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی ناکامی ان کے مقدر ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فتح ان کو نصیب ہوگی، کامیابی ملے گی، کنٹرول حاصل کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ کہ فیصلہ اس دنیا میں وہ کرا لینا چاہتے ہیں، لیکن ہر ظالم متکبر جو اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا تھا وہ ناکام ہو کر رہا. دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں من ورائہ جہنم، جہنم کی سزا اس کو بھگتنا ہے. اور قیامت کے دن سے ہی ایک عجیب و غریب معاملہ شروع ہوگا اور ارشاد فرمایا کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہروا کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا. دیکھیے وَظَهَرُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ارشاد فرمایا، بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. ظہور اور بروز میں بڑا ایک لطیف فرق ہے.
बराजा के माने असलन ये होते हैं कि पहले पोशीदा थे, नजरों से ओझल थे, नजर नहीं आ रहे थे, फिर नुमाया हो गए, नजर आने लगे। ऐसे मौके पे बराजा का लफ्ज अरब इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इरशाद फरमाया, वबरज़ू लिल्लाहि जमीआ, सब के सब अल्लाह ताला के लिए जाहिर हो जाएंगे कि वो कब्रों में पोशीदा थे, वो दुनिया में पोशीदा थे, छुपे हुए थे, कोई किसी को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैदान हशर बर्पा होगा और हशर वाला सूर फूका जाएगा और सब के सब मैदान हशर में खड़े होंगे और मुख्तलिफ मरहलों से गुजरेंगे। उन मुख्तलिफ मरहलों का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अलग अलग मकामात पर तस्किरा फरमाया। यहाँ एक खास मरहले का तस्किरा है और ये जो तस्किरा है, ये जो मंजर पेश किया जा रहा है, तन्हा इसी आयत में नहीं है बल्कि और आयतों में भी अल्लाह ताला ने इस मंजर को पेश फरमाया। वो क्या? ये कि फ़क़ालत दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबआ, जो कमजोर किस्म के लोग होंगे, जो किसी की मातहती में जिंदगी बसर करते थे, किसी लीडर के पीछे पीछे चलते थे, वो अपने लीडरों से कहेंगे लिल्लज़ीना इस्तकबरू, जो जमीन पर अपने आप को बड़ा समझते थे, जो जमीन पर अपने आप को लीडर समझते थे, कायद समझते थे और एक नए तसव्वुर का बानी समझते थे, उनसे आम किस्म के कमजोर किस्म के लोग कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबआन, हम दुनिया में तुम्हारी ताबेदारी करते थे, पैरवी करते थे, तुम्हारे पीछे पीछे चलते थे। फहल अंतुम मुगनुन अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, तो क्या आज तुम अल्लाह के अजाब से हमको कुछ बेनियाज कर सकोगे, कुछ अल्लाह के अजाब से नजात दिला सकोगे, कुछ छुट्टी दिला सकोगे? अपने अपने लीडरों से, सरदारों से, वो जो दुनिया में क़यादत लिए हुए हैं, लीडरशिप लिए हुए हैं और जिनका कल्चर चलता है, जिनका रंग लोग इख्तियार करने में फख्र महसूस करते हैं, जिनके लिबास और जिनके फैशन को अपनाने में लोग बहुत इस दुनिया में कामयाबी समझते हैं, वो हजरात ये कहेंगे कि भाई मामला ये है कि आज बड़ी मुसीबत में हम खुद फंसे हुए हैं, तुमको कहाँ अजाब से नजात दिला सकते। कमजोर निहत्ते किस्म के लोग वो जब उनसे ये कहेंगे कि आज कुछ काम बनाइए, क्योंकि दुनिया में भी होता ये था कि कोई परेशानी होती थी तो वो अपने इन सरदारों और लीडरों के पास भागते थे कि ये ऑर्डिनेंस आ गया है, ये मुसीबत हो गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लिहाजा आप सिफारिश कीजिए, आप फोन कीजिए, आप काम बनाइए। उसी तसव्वुर के साथ मैदान हशर में भागेंगे, लेकिन वो जवाब देंगे क़ालू लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम, हम खुद हिदायत से महरूम थे, लिहाजा हमने भी तुमको हिदायत से महरूम रखा। अल्लाह ताला ने हमको खुद हिदायत नहीं दी थी, अगर अल्लाह ताला हमको हिदायत दिया होता तो हम भी तुमको हिदायत देते, सही रास्ते पे चलाते, गुनाहों से बचाते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब शोर होगा, पुकारेंगे और लानत व मलामत करेंगे और बुरा भला कहेंगे। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, के पिछले अगलों पर लानत व मलामत भेजेंगे, बुरा भला कहेंगे और ये कहेंगे तबाह कर डाला, तबाह कर डाला। तुम अड्डे चलाते थे, तुम क्लब चलाते थे, तुम स्टेज सजाते थे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते थे, तुम्हारी जय जय गाते थे, आज तुम हमारे काम नहीं आ रहे हो। बड़ा शोर होगा, चीख व पुकार होगा। तो उसके बाद फिर ये सरदार कहेंगे सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस, आज हमारे लिए बराबर है चीखो पुकार करें या खामोशी से सब्र करें, बहरहाल राह फरार इख्तियार करने का कोई रास्ता नहीं है, सब्र ही सब्र करना है, अजाब भुगतना ही भुगतना है जो कुछ हम दुनिया में करके आए। लिहाजा एक तरफ तो ये सरदार होंगे जो अपना हाथ धो लेंगे और ये कहेंगे कि हम तुम्हारा कुछ काम नहीं बना सकते, अपना दामन ये झटक लेंगे, दूर हो जाएंगे। और उसके बाद से जो इन सरदारों का सरदार होगा, जिसकी वजह से इस दुनिया में गुनाहों का वजूद है
اور جس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، جنت سے دور کرے گا، انسان کو پریشان کرے گا، اور پھر وہ اپنی پالیسی پر کاربند ہے، پوری محنت کر رہا ہے، وہ ابلیس اور وہ شیطان وہ نمایاں ہوگا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منظر ہوگا کہ جس وقت بڑی تعداد میں انسانیت جب میرے پاس جمع ہو رہی ہوگی اور میں شفاعت کبریٰ کے لیے تیاری کر رہا ہوگا، تو اس وقت لوگ یہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کی تو سفارش ہو رہی ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہو رہے ہیں، ہم کو کہاں جمع ہونا چاہیے، لہذا وہ ابلیس کی خدمت میں جمع ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اب تم ہمارے بچانے کی کوئی تدبیر کرو، کچھ سوچو، بڑے چالاک ہو، بڑے زیرک ہو، بڑے ہوشیار ہو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدتکم فاخلفتکم، میں جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، میں جھوٹا تھا، اور میرے جھوٹا ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہہ دیا تھا، چھپی ہوئی بات نہیں تھی، کھل کے کہا گیا تھا، دیکھو لکم عدو مبین، انسان کا بہت بڑا دشمن ہے شیطان، بھٹکانا چاہتا ہے، قسم کھا رکھا ہے، اپنے چیلوں کو لگا دیا ہے، اور ساری میری تدبیروں کو کوئی پردے میں نہیں تھی، کھل کے بیان کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد سے میں نے کیا کیا، میں نے صرف اتنا کیا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا بس کسی پہ نہیں چلتا تھا، میرا بس کسی پہ نہیں چلتا تھا، میں قادر مطلق نہیں تھا، میں بھی مجبور تھا، میں بھی مخلوق تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں دعوت دیتا تھا، میں بلاتا تھا، باقی لگا تو آپ کو اچھا، آپ دوڑ کر آئے، نیک بندے کیوں نہیں آئے، ان کو اچھا نہیں لگا، تم کو اچھا لگا، کلب میں رات گزارنا تم کو اچھا لگا، چوری کرنا تم کو اچھا لگا، اور رشوت لینا تم کو اچھا لگا، بے ایمانی کرنا تم کو اچھا لگا، اور حق کی مخالفت کرنا اور عریانیت پر دندناتے پھرنا تم کو اچھا لگا تھا، لہذا تم دوڑے میری دعوت پر، اختیار تمہارا تھا، اختیار میرا نہیں تھا، میں گردن پکڑ کر تم کو گناہوں میں نہیں ڈبو رہا تھا، تم خود یہ اختیار کر رہے تھے، اختیار ہی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ صاف برات کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے دعوت دی تھی، پامفلٹ تقسیم کیے تھے، اشتہار لگایا تھا، باقی ٹکٹ تو تم نے خریدا، ٹکٹ خرید کے اسی حال میں تو تم آ کے بیٹھے تھے 3 گھنٹے تک، تم دیکھتے رہے تھے فحاشی کو، بے ایمانی کو، میں گردن پکڑ کر لے گیا تھا، زنجیر ڈال دی تھی تمہاری گردن میں، یا تم کو ہتھکڑی پہنا کے کھینچ کے لے جا کے بٹھایا گیا تھا، کبھی نہیں، ایک اختیار تھا اور ایک دعوت تھی جو تمہارے سامنے پیش کی گئی، اشتہار بازی میں نے اس کے لیے کی اور تم نے قبول کیا، جن کو قبول نہیں کرنا تھا ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابلیس کہے گا کہ اے اللہ تیرے نیک بندوں پر کبھی میرا جادو نہیں چل سکے گا، کبھی میرا زور نہیں چل سکے گا، میں ان کو بگاڑ نہیں سکوں گا، میں ان کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکوں گا، وہ تو بالکل نیکی پر چلتے رہیں گے، چاہے میں کچھ کر جاؤں۔ تو لازمی بات ہے کہ انسان جب اختیار کر رہا ہے اور ابلیس کی دعوت پر وہ لبیک کہہ کر آگے بڑھ رہا ہے تو اب تو اس کو بھگتنا ہوگا، لہذا آگے وہ کہتا ہے فلا تلومونی، مجھ پہ کیوں لعنت و ملامت کرتے ہو، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا، تم نے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا تھا، ایک قتل ہو گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ ابلیس مردود قتل کرا کے چھوڑا، تو ابلیس نے ان کے سامنے ظاہر ہو کے، کہانی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ابلیس نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا میں نے کہا قتل کیا، ذرا دیکھو قتل میں نے کچھ نہیں کیا، ادھر آؤ ادھر دیکھو، ادھر تماشا بس میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے ایک مٹھائی کے برتن سے شیرہ لے کے دیوار پر شیرہ لگایا، اس شیرے کو کھانے کے لیے چونٹے جمع ہوئے اور چونٹوں کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی اور چھپکلی کو بھگانے کے لیے بلی اچھلی اور بلی کو بھگانے کے لیے کتا آیا، اور جب کتا اچھلا تو مٹھائی کے دکان والے نے لاٹھی لے کے کتے کو مارا
تو کتے کے مالک لاٹھی لے کے آئے, مٹھائی کی دکان والے کے سر پہ لاٹھی سے مارے, لڑائی شروع ہوئی اور اس کے زبردست جھگڑا ہوا اور دونوں فریقین میں سے کئی لوگ مارے گئے. تو ابلیس کہتا ہے میں نے کیا کیا, میں تو صرف شیرہ لگایا, اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا. اگر کہیں کسی مرحلے میں صبر کر لیا جاتا, اور جس کو قرآن مجید نے کہا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کوئی بھی اگر سلامتی کی راہ لے لیتا, خاموشی اختیار کر لیتا اور جھگڑا چکانے کی کوشش کرتا تو بات ختم ہو گئی ہوتی. تو یہ ابلیس کہتا ہے مجھ پر کیوں لعنت ملامت کرتے ہو, بلکہ فلا تلومونی لوموا انفسکم, اپنے آپ پہ لعنت و ملامت کرو, تمہارا اپنا اختیار تھا, تمہارا اپنا سلیکشن تھا. یہ تھوڑی ہوگا دنیا میں تم نے مزے اٹھا لیے اور اب آخرت میں آ کے مجھے الزام دے رہے ہو. ما انا بمصرخکم, میں تم کو نجات نہیں دلا سکتا, اور نہ ہی وما انتم بمصرخی, تم مجھے نجات دے سکتے ہو. نہ تم میرے کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی, نام اعمال پیش کرنا ہوگا. لہذا وہ صاف یہ کہتا ہے کہ نہ میں تمہارا نجات دہندہ ہوں نہ تم میرے نجات دہندے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, اور مجھے جو تم نے شریک بنایا تھا اس سے میں بالکل بری ہوں, اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. برات کے اظہار کے لیے کون سا لفظ اختیار کرے گا وہ, انی کفرت, میں کفر کرتا ہوں, بالکل انکار کرتا ہوں, کھل کے انکار کرتا ہوں. بما اشرکتمونی من قبل, کہ پچھلی زندگی میں جو تم نے مجھے شریک قرار دیا تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, وہ تمہاری اپنی غلطی تھی. ابلیس کو کون شریک قرار دیتا ہے نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. برے سے برا آدمی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ابلیس ہی کے الفاظ میں ارشاد فرمایا بما اشرکتمونی, اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا لا تعبدی الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرو. تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے آپ سوچیے, کوئی نہیں کرتا. سب کہیں گے ہم شیطان کی برائی کی عبادت نہیں کرتے, لیکن یاد رکھیے یہ دوسرے مفہوم میں ہے. عبادت کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کچھ مظاہرے ہوں. مظاہرے کا لفظ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اظہار کرتا ہے بندگی کا, سجدوں کی شکل میں, رکوع کی شکل میں. یہ مطلوب ہے, یہ مطلوب ہے, ان کی اہمیت ہے, اور اسی لیے نماز میں قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, یہ سب کچھ عبادت ہے. یہ عبادت کے مظاہرے ہیں. اور ایک عبادت کی حقیقت ہے اور وہ ہے اطاعت, بات سننا, فرما برداری کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نافرمانی ہو, بغاوت ہو, بات اس کی نہ مانی جائے اور مظاہروں پر اکتفا کر لیا جائے اور اس سے کہا جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟ ناممکن ہے, ناممکن ہے. اگر آپ پورے اسلام کا مطالعہ کریں گے تو عبادتیں تو کبھی کبھی ڈیپینڈ کرتی ہے معاملات پر, اطاعت پر, فرما برداری پر. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایک گز زمین ناجائز قبضہ کرتا ہے اس کے 40 سال کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. تو عبادت, اس کی عبادت ہی نہیں رہ گئی 40 سال تک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کے ایک ایسے شعبے پہ عمل نہیں کر رہا ہے معاملات کے جو اہم ترین شعبہ ہے. لہذا اطاعت اور فرما برداری یہ بھی عبادت ہے. لا تعبدی شیطان کے معنی کیا ہوئے؟ شیطان کی اطاعت مت کرو, شیطان کی فرما برداری مت کرو, شیطان کی بات نہ سنو. اور یہاں جو خود ابلیس کہہ رہا ہے بما اشرکتمونی من قبل, مجھے اللہ کی ذات میں جو تم لوگوں نے شریک کر لیا تھا, تو اس معنوں میں شریک نہیں کیا تھا کہ شیطان کا مجسمہ بنا کر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں, ہرگز نہیں. لیکن شیطان کی بات سن رہے تھے, وہ جو حلال قرار دے رہا تھا, اچھا قرار دے رہا تھا, قابل اختیار قرار دے رہا تھا, وہ اختیار کر رہے تھے, اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. لہذا اس پیچھے پیچھے چلنے کو بھی, اطاعت کو بھی اور بات کو انکنڈیشنل ماننے کو بھی عبادت کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے رہبان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو رب مانتے ہیں. تو اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ ہم اپنے علماء کو
कभी नहीं रब मानते, हम उनको कभी खुदा नहीं कहते। हमारे जो रूहबान होते हैं, फादर्स होते हैं और बड़े मजहबी लीडर्स होते हैं, हम कभी उनको खुदा नहीं कहते। आपकी किताब में कैसे इल्जाम लगाया गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये पूछा, अच्छा ये बताओ, वो किसी चीज को हलाल कह दे तो तुम सब हलाल कहते हो कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ हम कहते हैं। वो किसी चीज को हराम कह दे तो तुम हराम कहते हो कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ ये तो हम करते हैं। तो कहा यही है उनको खुदा मानना। वो किसी चीज को हलाल कर दे, वो किसी चीज को हराम कर दे, गोया वो खुदा बने हुए हैं। हलाल करना हराम करना तो ये अल्लाह ताला की सिफत है। वो किसी चीज के सिलसिले में डिक्लेयर फरमाएगा कि ये हलाल है, ये हराम है। अगर कोई मखलूक में से कर रहा है और उसकी बात मान ली जाए अनकंडीशनल, तो लाजमी बात है कि उसको गोया इंसान खुदा समझ रहा है। ये अनकंडीशनल का लफ्ज इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप सोचेंगे कि मुफ्ती हजरात भी तो फतवा देते हैं। मुफ्ती हजरात जो फतवा देते हैं वो दरअसल वो खुद किसी चीज को हराम, किसी चीज को हलाल नहीं करार देते। किताब व सुन्नत में जो हलाल व हराम है उसको बयान करते हैं, उसका तर्जुमा करके वो दलील के साथ आपके सामने पेश करते हैं। फी नफ्सी ही कोई शख्स ये कहे मैं कहता हूं ये हलाल है, मैं कहता हूं ये हराम है, ये है दरअसल उनको खुदा समझ लेना। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि गोया के इताअत करना और सारी बातें मान लेना ये भी इबादत का एक जुज है। इब्लीस की इन्होंने इस मानो में इबादत की कि इब्लीस ने जो कहा उसको तस्लीम कर लिया, उस पर सर तस्लीम खम किया, वो बात मानी और उसके पीछे पीछे चलते रहे। अब इब्लीस है मैदान हशर में क़यामत के दिन बरीउ जिम्मा हो रहा है और कह रहा है मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं और मेरी कोई गलती नहीं, दावत देना मेरा काम था, मैंने दावत दी, बुराई का मैंने प्रचार किया, बात तुमने मान ली, बुराई को तुमने इख्तियार किया, दुनिया में बुराई के फायदे तुम उठाते रहे, मैं थोड़ी उठाता रहा। दुनिया में हराम आमदनी के फायदे तुम उठाते रहे, दुनिया में हराम खानों के मजे तुम उठाते रहे, और मैं जहन्नम का मजा थोड़ी चखूंगा, तुमको खुद चखना है। लिहाजा मुझे लानत मलामत न करो। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि इंसान करे खुद गुनाह और इल्जाम दूसरे को लगा दे। लिहाजा हमेशा इंसान के सामने ये बात अल्लाह ताला ने खुल के पेश की, कुरान मजीद में बहुत वजाहत के साथ पेश की गई, अल्लाह के रसूलों ने बहुत, अल्लाह के नबियों ने बहुत वजाहत के साथ ये बात पेश की। यही नहीं, अल्लाह के नेक बंदों ने ये बात पेश की कि देखो बुराई क्या है, भलाई क्या है, बुराई से बचो और नेकी पर कारबंद रहो। उसके बाद भी इब्लीस की बात सुनना वो इंसान की अपनी गलती है, लिहाजा वो उसकी सजा भुगतेगा। जो इब्लीस की बात नहीं सुनते, अल्लाह ताला की बात सुनते हैं और रसूलों की सदा पे लब्बैक कहते हैं, अपने आमाल की इस्लाह कर लेते हैं, तो फरमाया व उदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, के और दाखिल कर दिए जाएंगे ईमान कबूल करने वाले और नेकियों पर अमल करने वाले ऐसे बागात में, ऐसी जन्नतों में जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा, हमेशा वो उसमें रहेंगे अपने परवरदिगार के हुक्म से। गोया के वहाँ वो मसला नहीं होगा जो आजकल सऊदीया में निताका पॉलिसी की वजह से चल रहा है, परमिट नहीं है, वीजा नहीं है, छुप रहे हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, बिइज़्नि रब्बिहिम, सबके साथ परमिट होगा परवरदिगार का, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, इजाजत होगी और जन्नत में बहुत आराम से वो रहेंगे। तहियतुहुम फीहा सलाम, वहां पर उनकी ग्रीटिंग जो होगी, तहिया मुलाकात के वक्त जो अल्फाज का तबादला होता है वो अल्फाज होंगे सलाम सलाम। आपस में फरिश्ते भी उनसे ये कहेंगे कि वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम। फरिश्ते दरबान जो जन्नत के होंगे दरवाजा खोलते हुए सलामुन अलैकुम कहेंगे। जैसे ही आपस में एक दूसरे से मुलाकात होगी सलामुन अलैकुम कहेंगे। तो तहियतुहुम फीहा सलाम, इस सलाम का लफ्ज बहुत जामिअ दुआ है, बेहतरीन दुआ है, इसका कोई बदल नहीं है। इसीलिए ताकीद कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खूब सलाम को फैलाओ, अफशुस सलाम फरमाते थे, सलाम को फैलाया करो। और ये आलम था कि सहाबा कहते थे हम तरसते रह जाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए,
देखा कि खुद अल्लाह के रसूल अस्सलाम वालेकुम कह देते थे, सबकत कर जाते थे। इसीलिए उलमा ने लिखा अस्सलाम वालेकुम कहना सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है इसके बाद जवाब देना वाजिब है। जवाब देना आप पर वाजिब हो गया कि आपके एक भाई ने आपकी मोहब्बत में आपके लिए इतनी अच्छी दुआ दी, इतनी अच्छी दुआ दी, और हम मारे बखल के मुंह बंद करके बैठे हुए हैं या हाथ हिला हिला के काम चला रहे हैं, गलत है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब तुमसे कोई ग्रीटिंग करे, सलाम वालेकुम कहे, तो तुम उससे अच्छे अंदाज में उसको लौटाओ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहो। और अगर वो कह दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो तुम कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में इजाफा करो। कितनी अच्छी दुआएं हैं। सलामती आपने जो दुआ दी, आप सोचिए, आपने इसमें दुआ दे दी कि आप सेहतमंद रहें, आपने इसमें दुआ दे दी आप आफियत से रहें, कोई मुसीबत ना आए, आपने इसमें दुआ दे दी मर्ज से आप बचे रहें, सही सालम रहें, आपने इसमें दुआ दे दी अल्लाह के अजाब से आप बचे रहें, सलामती आपको मिले, आपने इसमें दुआ दे दी आपको दारुस्सलाम जन्नत में मिले, वहां आप सलामती के साथ रहे। कौन सी दुआ है जो छूट गई? अस्सलामु अलैकुम जो आपने कहा, तो उसमें कौन सा खैर है जो छूट गया? सारे खैर की बैक वक्त आपने दुआ दे दी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाते थे कि इस सलाम को फैलाने की कोशिश करो। और उसकी अमली तफसीर ये फरमाते थे कि साथी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक दरख्त आ गया, एक साथी दरख्त के इस हिस्से से इस पार से निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पार से निकले, फिर दोबारा मुलाकात हुई तो अस्सलामु अलैकुम आपने कहा। गोया मौके की तलाश है, मौके की तलाश है कि ये दुआ दी जाए। और ये इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको जन्नत में दाखिल होने का रास्ता ना बतला दूं? तो सहाबा ने कहा लगे रसूल, इससे अच्छी और क्या तरकीब होगी, आप बतला दें मुख्तसर रास्ता, शॉर्टकट कौन सा है, किस तरह हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो इरशाद फरमाया, आपस में खूब एक दूसरे से मोहब्बत करो, आपस में एक दूसरे से खूब मोहब्बत करो। और कहा उस वक्त तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे को सलाम ना किया करो। जब आपस में एक दूसरे को सलाम किया करोगे तो दिलों में मोहब्बत होगी, और जब दिलों में एक दूसरे से मोहब्बत होगी तो गोया तुम जन्नत के रास्ते पर चल रहे हो। जन्नतियों की अलामत मोहब्बत करना और जहन्नमियों की अलामत लानत व मलामत भेजना, झगड़े करना, नफरतें करना है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस सलाम को फैलाने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी बरकत है। यही वो सलाम है जो जन्नतियों का कलेमा होगा, जन्नतियों की ग्रीटिंग होगी। तहय्यतुहुम, तहय्या कहते हैं इस्तिकबाल, आमना सामना जैसे ही होता है तो जो पहले अल्फाज कहे जाते हैं खुशामदीद के और इस तरह के दीगर अल्फाज, उसको अरबी में तहय्या कहते हैं। तो फरमाया तहय्यतुहुम, वहां पर उनका मिलना और एक दूसरे को इस्तकबाल करना क्या होगा? तहय्यतुहुम फीहा सलाम, लफ्ज़ सलाम होगा। और एक और चीज रह गई जिसका तज़किरा मैं नहीं कर सका, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है सलाम। जब आपने सलाम किया तो अल्लाह ताला का जिक्र भी हो गया, अल्लाह के जिक्र की फजीलत और सवाब भी आपको मिल गया। तो कितनी नेमतें हैं जो एक मुख्तसर से जुमले में, मुख्तसर से लफ्ज में अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी। फरमाया देखो ये एक निजाम है जिसकी तुमको दावत दी जा रही, भलाई का निजाम, मोहब्बत का निजाम, अपनाइयत का निजाम, हर चीज उसमें अपना हुस्न, अपना जमाल रखती है, और ऐसे उसके माना है कि आखिरत तक उसका फायदा होता है। और एक वो निजाम है जो दिखावे का निजाम है, तमाशाई है, वक्ती है, निगाहों का फरेब है। लिहाजा ये दोनों को तुम समझने की कोशिश करो। और समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी मिसाल इरशाद फरमाई, इतनी प्यारी मिसाल इरशाद फरमाई कि इस पे गौर कर लेने से हम हक और बातिल दोनों निजाम को समझ सकते हैं। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसला, नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने कैसे मिसाल बयान की। कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, कलमे तय्यबा की मिसाल उसने बयान की एक बेहतरीन दरख्त से। कलमे तय्यबा से मुराद क्या है? तौहीद का अकीदा। कलमे तय्यबा से मुराद क्या है? इस्लाम का कलिमा। कलमे तय्यबा से मुराद क्या है? ईमान,
اور ایمان کی بنیادوں پر جو نظام زندگی ہے، یہ سب کچھ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ہم نے نام کلمہ طیبہ اسی لیے دے دیا کہ اس میں توحید اور رسالت کا اعلان ہے، اسی لیے ہم نے اس کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن سارے معنی اس میں آ گئے، توحید کا بھی تذکرہ آ گیا، رسالت کا بھی تذکرہ آ گیا، اسی لیے ہم نے اس کو کلمہ طیبہ کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید اور رسالت کی بنیاد پر جو نظام اور جو دین ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس کی مثال ہے شجرۃ طیبۃ، کہ ایک عمدہ سا درخت، ارشاد فرمایا اصلها ثابت، جس کی جڑ زمین کے اندر پیوست ہے، دور دور تک ہے، اندر اندر تک چلی گئی تو بڑی سے بڑی آندھی اس کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اوپر فضا میں ایسے آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں کہ دور دراز بلندیوں تک وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اب ایسے درخت کا آپ تصور کیجئے، یہاں کتنے سارے آس پاس میں درخت ہیں لمبے چوڑے، ان کو مد نظر رکھیے کہ وہ مضبوط درخت جس کی جڑیں بہت اندر تک زمین کی تہہ میں گئی ہوئی ہیں اور جس کے برگ و بار اور جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں بالکل ہرا بھرا۔ اب آپ اس کا سایہ بھی دیکھیے، اس کے پھل بھی دیکھیے۔ ارشاد فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے اس کا پھل ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ وہ ایسا نہیں آم کے درخت کی طرح کہ سال میں 1 مہینہ پھل دیتا ہے، اس کے بعد پھر 11 مہینے آپ اس کی خدمت کرتے رہیے، اس کی حفاظت کرتے رہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کھجور کے درخت سے مثال بیان فرمائی، کیونکہ کھجور کا درخت بھی سال بھر پھل دیتا رہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا دیکھو یہ جو ہے نا ایسے ہی ہے، ایمان ہی کی طرح یہ پھلدار قسم کا پھل ہے، ہمیشہ شیریں پھل تم کو ملتا ہی رہے گا، لمبا آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ آسمان تک جب درخت پہنچا ہوا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، تو اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے بیل بکری وغیرہ اس کو کھا نہیں سکتے، اوپر ہے اس کی شاخیں، اس کے پھل کو نہیں کھا سکتے، پرندے بھی عام طور پر اتنی اوپر بیٹھ کے پھلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لہذا آپ نے فرمایا دیکھو اس کھجور کے درخت کو دیکھو، اس کی مثال ہے جیسے کہ یہ ایمان ہے کہ اوپر تک پھیلا ہوا ہے، پورا سال اس کا تم کو پھل مل رہا ہے، پھل بھی میٹھا میٹھا ہے۔ اور بالخصوص وہ زمانے کے عربوں کے لیے تو وہ پھل بھی تھا، غذا بھی تھا، کھجور ہی غذا تھی ان کی، اسی پہ ان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان بھی ایسے ہی بابرکت چیز ہے۔ فرمایا کہ اصلها ثابت، جڑ تو اس کی پیوست ہے زمین میں، مضبوط ہے۔ وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین، اور اس کا پھل وہ پھل دیتا ہے ہر زمانے میں باذن ربھا، اپنے پروردگار کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال اس لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ جو معنویات ہوتی ہیں ان کو محسوسات سے سمجھانا آسان ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظریہ ہے۔ معنوی چیزیں، فلسفے کی چیزیں، عقیدے کی چیزیں جن کو انسان جلدی سے نہیں سمجھ سکتا، ان کو محسوسات سے سمجھانا، محسوس چیزوں سے، نظر آنے والی جسم رکھنے والی چیزوں سے سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب اس معنوی چیز کو محسوس چیز سے آپ کے سامنے ابھی میں لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ بھی پوری ہو جائے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اور برے نظام، بری بات، بدعقیدگی کی مثال اس برے درخت کی سی ہے جو اوپر تھوڑی بہت بارش کی وجہ سے زمین کی سطح پر اگ آیا۔ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار، اس کو قرار نہیں ہے، وہ جم نہیں سکتا، جھاڑی ہے، اگ آئی ہے بارش کی وجہ سے، پھپھند کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بلڈنگوں کی چھتوں پر یہ اس قسم کی جھاڑیاں اگاتی ہیں، ان کو پھر بچے اکھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ سڑگل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ان بے موسم میں اگانے والی جھاڑیوں کے لکڑی کا نہ فرنیچر بنتا ہے، نہ اس سے پھل نکلتا ہے، نہ اس کا سایہ ہوتا ہے جو کسی انسان کے کام آئے یا جاندار کے کام آئے، کسی قسم کے کسی کوئی کام کی جھاڑ جھنکار نہیں ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے برسات کے بعد اس قسم کے خضرو پودے اتنے نکل آتے ہیں کہ پورا کا پورا میدان انہی سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، پورا کا پورا کھیت انہی سے بھرا نظر آتا ہے. لیکن بعد میں پھر کسان ہل چلاتا ہے، ان خضرو پودوں کو نکال کے پھینک دیتا ہے اور ان کو کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے. پھر زمین صاف کی جاتی ہے، مطلوبہ پودے لگائے جاتے ہیں. لہذا ارشاد فرمایا کہ بدعقیدگی کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، جس کے پیچھے عقیدہ نہیں ہے، جس کے پیچھے اللہ کی خوشنودی کا جذبہ نہیں ہے، جس کے پیچھے آخرت میں سرخروی کا نظریہ نہیں ہے، وقتی چیزیں کبھی کبھی برسات کے بعد بڑی پھیلی ہوئی نظر آئیں گی تم کو، لیکن ما لہا من قرار، ان کو قرار نہیں رہے گا، یہ برقرار نہیں رہ سکتی، پائیدار نہیں ہے، ان کی عمر دراز نہیں ہو سکتی، بہت جلدی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب میں تاریخ سے اگر مثالیں بیان کروں تو سینکڑوں ہیں تاریخ سے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال. مگر میں سب سے قریبی مثال آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے قریبی مثال کہ 18ویں صدی کے اخیر میں اس دنیا میں ایک تہلکہ مچا اور 3 لوگوں کا جادو ایسا چل گیا کہ یہاں سے وہاں تک، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک لگتا تھا کہ پوری دنیا تبدیل ہونے والی ہے. اور وہ کس چیز کا تھا؟ اشتراکیت کا، کمیونزم کا. اور لینین نے جو نظریہ پیش کیا اور اس نظریے میں اس نے جو بنیاد رکھی کہ سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے، کہا پیسہ. لہذا پیسہ جب حل ہے تو اس نے کہا پیسہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. جب پیسہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے تو اس نے کہا کوئی مزدور نہیں، کوئی مالک نہیں، سب برابر ہیں، سب کے پاس برابر پیسہ ہونا چاہیے. اب ایسے مقبول ہوئے وہ صاحب، وہ نظریہ چلا کہ اب انقلاب پر انقلاب آتے چلے گئے اور مملکتیں تبدیل ہوتی چلی گئی. آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی مملکت رشیا کی وجود میں آ گئی تھی اور اب تو اس کے اسٹیٹس ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گئے، وہ باقی نہیں رہ گئی. لیکن ایک زمانہ تھا کہ طوطی ان کا بول رہا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے عالم اسلام پر بھی قبضہ کیا. بخارا ہاتھ سے گیا، سمرقند ہاتھ سے گیا، ترمز ہاتھ سے گیا، یہاں تک کہ موت پکاری. افغانستان میں بھی اتر گئے. اب جب افغانستان میں اترے تو افغانی بڑے جیالے پہاڑوں میں جینے والے، اب انہوں نے جو لڑنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے ان کے توپ اور ان کی بختر بند گاڑیاں سب افغانستان میں تباہ ہوتی چلی گئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد وہ کمیونزم کا نظریہ جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اتنا غرور ہو گیا تھا لینین کو، اتنا غرور ہو گیا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے روس کی سرحدوں سے خدا کو نکال دیا. اس کے الفاظ ہے کہ میں روس کی سرحدوں سے خدا کو نکال دیا. چند ہی دنوں کے بعد وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور خدا کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آیا تو اس کے سامنے بے چین تھا، گھٹنے ٹیک چکا تھا اور اس کی روح قبض کر لی گئی، مر گیا. اور مرنے کے چند ہی سالوں کے بعد 50 سال کے اندر اس کا نظام، اس کا نظریہ ایسا ٹوٹا کہ بڑی عمر کے حضرات جانتے ہیں کہ اس کے مجسمے توڑے گئے، نالیوں میں ڈالے گئے، اس کے مجسموں پہ پیشاب کیا گیا، باضابطہ اس کو حقیر کرنے کے لیے اس کے مجسموں پہ پیشاب کیا گیا اور کہا ناکام ترین نظریہ تھا جو انسانیت کو دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، یہ جھاگ کی طرح تھا جو چھا گیا. یہ ہے شجر خبیث جو پھیلنے والا نہیں ہے، برسات کی وجہ سے اگ آیا تھا، یہاں سے وہاں تک نظر آ رہا تھا. لیکن اسلام جس کو حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لے کر آئے تھے اور جس پر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جس پر حضرت صالح علیہ السلام تھے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام تھے، جس پر حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام تھے، اور جس پر حضرت موسیٰ و عیسیٰ تھے، اور جس کو مکمل پیش کر دیا حجت بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس اسلام کی جڑیں اکھاڑنے کی اتنی بڑی بڑی تدبیریں ہوئی. لیکن الحمدللہ کہ یہ شجر طیبہ آج بھی پھیلا ہوا ہے. آپ پھیلا ہوا بھی ہے تو اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ ان علاقوں میں، ان خطوں میں
जहां इस्लाम दुश्मनी आम है, इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर वो ममलकतें वजूद में आई, वहां अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे तरक्की हो रही, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं और ईमान की बरकतें जाहिर होती चली जा रही है। जरा आप देखिए दोनों दरख्तों में, एक दरख्त की उम्र कैसे रोजे अव्वल से क़यामत तक के लिए है, और कितने दरख्त है जो इसके सामने उगते आए और बगैर जड़ के सड़ते चले गए। अब तारीख में आप पीछे मुताला करते चले जाइए, दीन इलाही का मुताला कर लीजिए, खल्क़े कुरान का मुताला कर लीजिए, हुकूमतें लगी हुई थी, इश्तिहारबाजी हो रही थी, दौलत खर्च हो रही थी, फौजें लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि साल 2 साल में इस्लाम के पौधे को ये उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन अल्लाह ताला का निजाम ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने इस कलमे तय्यबा को तो वैसे ही तरोताजा बाकी रखा जैसा नबियों के दौर में था, और शजर खबीस वो थोड़े दिनों के लिए नजर आता है फिर खत्म हो जाता है। ये इरशाद फरमा, देखो कि वो अकीदे की जिंदगी, ईमान की जिंदगी, अल्लाह को खुश करने के जज्बे की जिंदगी, ये जिंदगी कलमे तय्यबा है, ये बहुत बाबरकत है, हमेशा इसका फल आएगा, हर सदी में इसका फल आएगा, हर इलाके में इसका फल आएगा। इसके साये से भी लोग फायदा उठाएंगे, इसके पत्तों से भी लोग फायदा उठाएंगे, और इसके तने से भी लोग फायदा उठाएंगे, इसके फल से भी लोग फायदा उठाएंगे। ये बड़ा बाफैज रहेगा, बाबरकत रहेगा। और इसके मुकाबले में जो दरख्त होंगे, बिलखुसूस ये आयतें नाजिल हो रही हैं मक्का मुकर्रमा में, मुसलमान बड़े कमजोर से हैं, निहत्ते हैं, थोड़े से हैं, दारे अरकम में छुपे हुए हैं, मुशरिकों का गलगला है, शौकत है, हुकूमत है, इख्तिदार है, लाठियों से पीटते हैं, कोड़ों से मारते हैं और अंगारों पे सुलगाते हैं, जो चाहे वो करते हैं, हुकूमत उनकी है। उस वक्त ये कहा जा रहा है तुम्हारा शजर खबीस है, जिसकी कोई जड़ नहीं, कुछ दिनों बाद इसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। और ये ईमान वालों के साथ कलमे तय्यबा है, ये कलमे तय्यबा बाबरकत है, बाफैज है, ये आखिरत तक बाकी रहेगा। हर जमाने में इसका फल होगा, दुनिया में भी इसका फल होगा, आखिरत में भी फल होगा। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि अल्लाह ताला साबित कदमी देता है ईमान वालों को बिलक़ौलि साबित, जमी रहने वाली, जुड़ी रहने वाली बात के जरिए से, ऐसे अकीदे से, उस कौल से, उस निजाम से अल्लाह ताला साबित कदमी इनायत फरमाता है ईमान वालों को, जिससे फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी बरकत पैदा होती है, दुनिया की जिंदगी भी संवर जाती है, वो फिल आखिरा, और आखिरत भी, और आखिरत की पहली मंजिल भी, जिसकी तशरीह करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 सहाबा हैं जो बेशतर हदीसों में इस आयत की तशरीह करते हैं, इसी आयत की, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, के ईमान वालों को अल्लाह ताला दिल जमाई देता है, साबित कदमी इनायत फरमाता है। किसके जरिए से? बिलक़ौलि साबित। क्या है कौल साबित? ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की उलूहियत, उसकी रुबूबियत, उसकी तौहीद पर ईमान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान। ये वो अकीदा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी साबित कदमी इनायत फरमाता है, और आखिरत की पहली मंजिल से लेके आखिरी मंजिल तक। चुनाचे पहली मंजिल क्या है, इसके बारे में तज़किरा आता है, बड़ी लंबी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नज़ा का आलम है, बंदे मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्तों का जुलूस आया। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुलूस आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा जुलूस के तिल धरने की जगह नहीं, इतनी बड़ी मिक़दार में, भारी तादाद में फरिश्ते आते हैं, और उसमें मलकुल मौत इंतहाई खूबसूरत सफेद नूरानी चेहरे में वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद वो कहते हैं, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ ईमान वाले और ऐ नफ्स मुतमईन रखने वाले, तो अपनी रूह को हमारे सुपुर्द कर दे। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे सुराही से पानी बहुत आसानी से निकल पड़ता है, बिल्कुल उसी आसानी से बंदे मोमिन की रूह निकल पड़ती है। तो इरशाद फरमाया एक ऐसा कफन लाते हैं, लफ्ज़ कफन आपने इरशाद फरमाया, जो मुश्क और अंबर की खुशबू से तरबतर
اور اس میں پورے اعزاز کے ساتھ اس کی روح کو رکھا جاتا ہے اور اس کو دھیرے دھیرے اٹھایا جاتا ہے آسمان کی طرف. اہل آسمان اس کا استقبال کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا پیاری خوشبو ہے, کیا چیز ہے جو لائی جا رہی ہے؟ تو فلاں بندے کی روح ہے جو لائی جا رہی ہے. اور یہاں تک کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ الی رب غیر غضبان الی روح و ریحان, چلو اب تم اس رب کی طرف جو تم سے خوش ہے, اور چلو اب جنت کی طرف, جنت کی نعمتوں کی طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس روح کو فی الحال علیین میں رکھ دو. علیین میں وہ روح رکھ دی جاتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو دنیا کی گندگیوں میں اپنی زندگی ملوث ہو کر گزارتا ہے, آخرت کے عقیدے سے محروم, اس کے پاس فرشتوں کا لشکر آتا ہے اور ملک الموت ایک خوفناک شکل میں آ کے بڑھتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اس کی روح ادھر ادھر چھپنا چاہتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو اس طرح چھڑایا جاتا ہے کہ عربوں کے پاس ایک پنجہ ہوا کرتا تھا, جیسے آج کل پنجے ہوتے ہیں جس سے ہم کھانا نہ کھاتے ہیں, اسی طرح کا ایک پنجہ ہوتا تھا جس سے وہ ہڈی سے گوشت کو چھڑاتے تھے کھینچ کھینچ کے. فرمایا اسی طرح کا پنجہ لا کے کھروچ کھروچ کے اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے یا ایت الروح الخبیثہ, اے خبیث روح اپنے آپ کو سپرد کر دے. اور ایک ایسے ٹاٹ جیسے سڑے ہوئے کپڑے میں اس کو لپٹ دیا جاتا ہے جس کی بدبو سے عالم بالا بھی بیزار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا چیز لے کے آئے ہو, یہ کیا چیز لے کے آئے ہو. تو کہا جاتا ہے کہ بد کردار بندے کی روح ہے. تو پھر کہا جاتا ہے جاؤ اس کو سجین میں فی الحال مقید کر دو. سجین میں اس کی روح کو مقید کیا جاتا ہے. یہ وعظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ وعظ ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں, جبکہ ایک صحابی کی تدفین کے لیے قبر تیار کی جا رہی ہے. سارے صحابہ کو ایک کنارے لے کر آپ بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی لے لی, ہر چیز زمین پر نقشہ کھینچ رہے ہیں, زمین پہ اس چھڑی سے آپ نقشہ ڈالتے ہوئے ایک ایک چیز سمجھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سے تم اپنے مردوں کو دفن کر دیتے ہو اور قبر کو بند کر دیتے ہو, اور ابھی تمہارے پیروں کی آہٹ وہ سنتے رہتے ہیں, ابھی تمہاری چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ وہ سنتے رہتے ہیں کہ پھر فرشتے وہ روح لے کر آتے ہیں. بندے مومن کی جان میں پھر روح ڈالی جاتی ہے, اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے جس میں اس سے پوچھا جاتا ہے مر ربک ما دینک. وہ پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے, نکیرین آتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ کس کو پروردگار کہتے تھے, کون سا دین اپنایا تھا, کس کو رسول کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ تصدیق کرتا ہے, دین اسلام کا اعتراف کرتا ہے, اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کو تم سے اسی جواب کی امید تھی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ مرحلہ پیش آتا ہے, روح ڈالی جاتی ہے, تو اس بندے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عصر کا وقت ہے, تو وہ یہ کہتا ہے دعونی اصلی, پہلے ذرا چھوڑ دو, جلدی نماز عصر پڑھ لو, قضا نہ ہو جائے. تو اسی سے فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے, اب ان کی آخرت کی منزل بالکل آسان ہو چکی ہے. لہذا جوابات پورے ہو گئے اور فرشتوں نے کہا نم کھنومت العروس لا یوخذها الا احب اهلها, کہ دیکھو اب بالکل آرام سے آپ کو رہنا ہے, اور ایسے آرام سے رہنا ہے کہ اب بہت چاہنے والا ہی آپ کو اٹھائے گا اور کوئی آپ کے نیند میں اب خلل نہیں کرے گا. اور بد کردار قسم کے لوگوں کی روح جب ان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے, شور مچاتا ہے. وہ جب اس کے سامنے سوالات ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لا ادری لا ادری. فرشتے کہتے ہیں ما تلیتا ولا دریتا, نہ کوئی سیکھا نہ کچھ جانا. لہذا اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری قبر کو جہنم کا اس وقت ایک گوشہ, جہنم کا ایک ٹھکانہ بنایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جب تم اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ التَّثْبِيتَ, ثابت قدمی کی دعا کرو. یہ وقت ہے قبر بند ہو جانے کے بعد, یہاں تم کھڑے رہو, یہاں کھڑے ہونے کے بعد تم دعا کا اہتمام کرو, دعائے مغفرت کا اہتمام کرو. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرہانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور پیتانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی, اور اس کے بعد پھر دعائے مغفرت کا اہتمام کیا.
اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے جتنی دیر میں ایک جانور ذبح ہوتا اور اس کا گوشت بھی بن جاتا، تیار ہو جاتا اور تقسیم ہو جاتا. یعنی 30-35 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. اور ہمارے پاس بالکل روایت الٹی ہو گئی، فوراً سب روانہ ہو جاتے ہیں اور دور جا کے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی روح ہمارے گلے میں آ کے پھنس جائے، 40 قدم دور جا کے دعا کرتے ہیں. بالکل سنت کے خلاف ہے. جتنی دیر ہو سکے کم سے کم قریبی رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی دیر ممکن ہے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ وہیں قریب کھڑے رہیں اور وہیں دعائے مغفرت کا خوب اہتمام کرتے رہیں. یہ ہے سنت. اور یہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں پہ ثابت قدمی مانگو. اگر یہاں اس کو ثابت قدمی مل گئی تو پھر ساری منزلیں آسان. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہی وہ پہلی منزل ہے جس میں جو پھنس گیا تو ساری منزلوں میں پھنس گیا، یہاں جو نکل گیا تو ساری منزلیں اس کے لیے آسان. پھر قبر پر جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ لوگ حیرت کرتے اور یہ کہتے ہیں امیر المؤمنین نہ آپ آخرت کے تذکرے پہ اتنا روتے، نہ جہنم کے تذکرے پر، قبر کے تذکرے پہ بہت روتے ہیں. حضرت عثمان فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل، پہلا زینہ جس کے لیے آسان ہو گیا ساری منزلیں آسان، اور یہ جس کے لیے سخت پڑ گئی تو ساری منزلیں سخت. اور یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مصیبتیں، جتنی شدید سزائیں اور جتنے سخت عذاب مجھے دکھائے گئے تو ان میں سب سے سخت، سب سے شدید ترین، سب سے زیادہ آزمائش قسم کا عذاب قبر ہے. لہذا لوگوں تعوذوا من عذاب القبر فرمایا، لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو، لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو. اور منظر بیان کرنا شروع کیا تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں تو مسجد کے باہر گھر میں تھی تو ایسا گریہ تاری ہوا، چیخ چیخ کے لوگ رونے لگے کہ گھبرا گئی، دوڑ کر آئی اور پوچھا کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے قبر کی آزمائش کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے لوگ گھبرا کر رونے لگے، اور آوازیں بلند ہو گئی، آوازوں پر قابو نہیں رہ گیا صحابہ کا. یہ وہ عذاب قبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا میں اگر ثابت قدمی مل گئی ایمان پر اور نیک کردار پر تو پھر وہ فی الآخرہ آخرت میں بھی تم کو ثابت قدمی ملے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم رکھے گا، وہ گمراہ پڑے رہیں گے. ان کے دلوں میں یہ بات نہیں بیٹھ سکے گی، ہمیشہ وہ حق کے خلاف چلیں گے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے فرمائے گا، وہ جو چاہے فرماتا ہے. کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. وہ قادر مطلق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، اسی لیے اس نے ایک نظام بھی اپنایا ہے، ایک طریقہ کار اپنایا ہے. اور وہ یہ کہ جو دلوں کو نرم کرتے ہیں اس سے ہدایت مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں، ان کو ضرور وہ توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہدایت سے محروم نہیں کرتا. اب جو ناشکری کے راستے پر چلتے ہیں، جو نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ حرم کے سائے میں رہ کر بھی کتنے بڑے کافر اور نافرمان بنتے ہیں. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.